ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈور ختم ہو گیا تو اب آپ آؤٹ ڈور فیز میں چلے گئے. اب آپ کے جو روٹ کاز ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پریشانیاں ہیں, آپ کی کمیونیکیشن سکل ویک ہے, یا اگر آپ کو کوئی اور خوف بیٹھا ہوا ہے ذہن میں, یا آپ کے اندر کوئی انرجی کم ہے, یا آپ کے اندر کوئی انگزائٹی کا لیول زیادہ ہے, یا آپ کے پیچھے کوئی سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے, کوئی شیزوفرینیا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے, تو آئیے اب اس کا علاج کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو ایک علامت ہے نا, نشہ کرنا تو ایک علامت ہے. دیٹس ناٹ دی النس, دیٹس دی ریمیڈی. ایکچولی نشہ جو بندہ کرتا ہے وہ ایک ریمیڈی کے طور پر کرتا ہے, وہ تو ایک ریمیڈی کے طور پر کرتا ہے. جب پیشنٹ نشے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایک سلوشن نظر آتا ہے. جب گھر والے نشے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہ ایک پرابلم نظر آتا ہے. تو بیچ میں جب آنکھیں چار ہوتی ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ گھر والے دیکھ رہے ہیں تو پرابلم نظر آتا ہے. ان کو کیوں پرابلم نظر آتا ہے؟ کانسیکوینسز کی وجہ سے. لیکن جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر نشہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کو ریلیف, چاہے 2 منٹ کا, چاہے 4 منٹ کا, چاہے 1 گھنٹے کا, چاہے جو بھی اس کی کنڈیشن ہے, اس کو ایک ٹیمپریری ریلیف مل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز بیماری ہے اور کون سی چیز اس کی علامت ہے. مثال کے طور پر آپ نے سنا کہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے خودکشی کر لی. تو یہ علامت ہے ایک بیماری کی. یہ خودکشی جو ہے یہ ایسی علامت ہے جیسے بخار ایک علامت ہے, جیسے کھانسی ایک علامت ہے. بندہ جو ہے آپ کو کہتا ہے کہ جی میرا مرن دل کرتا ہے, میرا آوازار ہاں, کوئی دنیا اچھی نہیں لگتی, تو آپ غور کرتے یار زندگی جیسی نعمت کے بارے میں یہ جو بات کر رہا ہے, واٹس رانگ ود ہم. تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ 1 2 3 پہ ہے, 1 2 3 پہ بیزار پھردا ہے, ڈپریس پھردا ہے, کدی مرندیاں گلاں کردا ہے, کدی کہندا ہے کوئی نہیں چنگا لگتا, کوئی شے نہیں چنگی لگتی, اچھا پھپھو کیوں آ گئی ہے, فلانا کیوں ہو گیا ہے, ٹمکانا. وہ کوئی نہ کوئی سلام بھی کرو تو وہ کہندا ہے یار روز سلام کرنا تو تینوں کو پرابلم ہے. میں اپنی آنکھوں سے بندے کو یہ کہتے دیکھا ہے, کہتا انہیں ہمیں ہر روز ہی تو سلام کر دینا ہے, مطلب سلام کتنے دیر پہ جو کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, یہ 1 2 3 ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی زندگی ہے, وہ میں بس میرے اندر کی آواز ہے کہ تم اس دکھ کو ختم کرو, مکاؤ. تو یہ 4 5 6 ہے. پھر وہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس لینے شروع کر دیتا ہے, کوئی اپنی چیزیں بانٹنا شروع کر دیتا ہے, کوئی ساس اپنے زیور بانٹنے شروع کر دیتی ہے, کوئی یہ کرنا شروع کوئی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر رہا ہے کہ مجھے اب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں اب لمبے سفر پہ جا رہا ہوں, اب بس میں اگر کبھی آپ کو یاد آؤں تو میرے لیے دعا کرنا. اس طرح کی جب باتیں کرتا ہے تو وہ 7 8 پہ ہے. اور پھر وہ اگر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ کسی سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں چیز کہاں سے ملتی ہے, جیسے چوہے مارنے والی دوائی کہاں سے ملتی ہے, فلانا کیا ہوتا ہے, ڈمکانا کیا ہوتا ہے, تو وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور علامت جب آگے بڑھ رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اب اسے ریسکیو کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس سے بات ہو سکتی ہے جہاں بھی وہ ہے. کیونکہ جب کوئی خودکشی کے گورکھ دندے میں پھنس جاتا ہے تو اس کے اندر 2 آوازیں ہوتی ہیں. ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ختم کر لو, تم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو, اور تمہاری کم از کم سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ختم کر لو. اور پھر ایک دوسری آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار ایڈی بھی کوئی گل نہیں, نہ کر یہو جیاں گلاں, باز آ جا, نہ کر. یہ پیرالل ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے, اور جو آواز آتی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لو, یہ برین سے آ رہی ہوتی ہے, برین سے, ہارڈ ویئر سے آ رہی ہوتی ہے, ہارڈ ویئر سے پاپ اپ آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ برین کے اندر کیمیکل کا اجتماع غلط ہو گیا ہے, کالے بادل اکٹھے ہو گئے ہیں برسنے کے لیے, اجتماع غلط ہو گیا ہے. اور اس اجتماع کے اندر
قدرت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ آواز آتی ہے. جیسے کہ کئی لوگ اپنی رسٹ کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں. کیوں ہمیشہ رسٹ سلیشنگ ہوتی ہے یوگنڈا میں بھی اور انڈیا میں بھی اور امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی, جہاں کلچرل ڈفرینسز ہیں, ہر چیز ہے, تو ہر کوئی رسٹ سلیشنگ کرنے کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ آواز اندر سے یہ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کرو, ڈو دس, ڈیلیبریٹ سیلف ہارم, اے اسمالر کائنڈ آف سوسائڈ. بہت معمولی فیکٹرز ہیں جو باہر کے فیکٹرز ہیں جو ٹریگرنگ فیکٹر ہیں. دنیا کے سب سے پسماندہ ممالک جو ہیں وہ افریقہ کے ممالک ہیں, اور وہاں خودکشی نہ ہونے کے برابر ہے. دنیا کے سب سے جو رچ اور پراسپرس ممالک ہیں جیسے جاپان, جیسے ڈنمارک, امریکہ, کینیڈا, وہاں خودکشی کا رجحان سب سے زیادہ ہے. اٹس آل بایولوجیکل. اس کے اوپر موسم کے بھی اثرات ہوتے ہیں, اس کے اوپر کوئی شیم دیتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, پر وہ بہت مائنر ہیں, 5%, 10%. وہ بندہ عموماً خودکشی کرتا ہے جسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار تو نہ شکر ہے, تینوں کی ہو گیا, چنگا بھلا دے دیکھ تیرے کو ہر شے دنیا دی تو کیوں خودکشی کریں گا. اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے برین میں ایسے کیمیکل جمع ہو رہے ہیں جو مل جل کے ایک کمانڈ بنا رہے ہیں, جو کمانڈ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرو اور ایسے طریقے سے ختم کرو کہ تمہیں اذیت ہو. یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بعض اوقات وہ بہت اذیت ناک طریقہ چنتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں. ابھی یہ مولانا کے صاحبزادے نے اکثر سوچا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے. ایک پہلے بھی اٹیمپٹ کی تھی جو انہوں نے بات نکل دی. ایک گارڈ آیا تو اس نے کہا یہ گن مجھے دو. اب گارڈ ایک معمولی ملازم, اس نے کہا لو, اس نے گن پکڑی, اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو شیم کا ایلیمنٹ یعنی کتنا بڑا. لیکن یہ برین سے آواز آتی ہے, برین سے, اور دماغ سے آنے والی آواز سٹرونگر ہوتی ہے. دماغ بڑی سٹرونگ چیز ہے, اور وہ کتنے اس میں نیورونز انوالو ہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ خودکشی کے اس پیغام میں کتنے نیورونز ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ کام کرو. اور اس کے مقابلے میں جو مائنڈ سیٹ ہے, یعنی مائنڈ ہے یا ماسٹر مائنڈ ہے, وہ کہتا ہے یار نہ کرو, جانے دو, تمہاری مہربانی, کوئی اور سوچو کچھ. اور یہ بات دونوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے, اور وہ 1 2 3 پہ ہوتے ہیں, تو پھر 4 5 6 پہ آ جاتے ہیں. پھر آواز جو ہے مائنڈ کی مضبوط ہوتی ہے, کوئی کاؤنسلنگ آتی ہے تو وہ واپس 1 2 3 پہ آ جاتے ہیں. پھر کوئی میڈیٹیشن ہوتی ہے جس سے وہ کیمیکلز کا اجتماع روکا جا رہا ہوتا ہے, تو پھر اس سے بھی فرق پڑتا ہے. کبھی ECT لگاتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیم ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے گھر میں ایک سیکیٹرسٹ ذاتی طور پر رکھا ہوا تھا, ذاتی طور پر, جو کہ ان کے پیشنٹس کو لک آفٹر کرتا تھا. ان کے گھر میں فیملی میں کچھ اور لوگ بھی تھے, اور وہ ذاتی ایک ملازم سیکیٹرسٹ رکھا ہوا تھا جو ECT بھی یا کوئی ٹریٹمنٹ یا جو کچھ بھی ہے ناٹ نون ٹو می وہ دے رہا تھا. آپ کو پتہ ہے مائیکل جیکسن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹرز نے کر نہیں دی تھی, وہ پروسیس ہی ایسا تھا, اس نے ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے. اگر کوئی بندہ دیکھے اپنا ایک ڈاکٹر ملازم رکھ لیتا ہے جو کہ ٹیکا لگاتا ہے اور دیکھ کے لگاتا ہے کہ کتنا لگانا ہے, اور مریض کو پوچھتا ہے پھر کتنا مزہ آ رہا ہے, وہ کہتا ہے بہت مزہ آ رہا ہے, کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, یا کہتا ہے نہیں مزہ آ رہا تو کہتا ہے ہو لاؤ. تو پھر کیا بنا آخر میں؟ لاہور میں ایک میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایک پیشنٹ جس کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ اس نے بھی ڈاکٹر رکھا ہوا تھا, لیکن انہوں نے فل ٹائم نہیں رکھا ایسی 24/7. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیر از نو ادر سوسائڈ دین دی پیتھولوجیکل سوسائڈ. یہ ایک علامت ہے. جب سب سے پہلے اگر اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی میٹرک چ فیل ہو کے تو خودکشی کر لی, کڑی نو طلاق ہو گئی تو خودکشی کر لی. تو یہ ساری باتیں ہیں وہی 2% ان کا اثر ہے, اور یہ ایک دم نہیں ہوتی, اندر بڑی جد و جہد چلتی ہے.
اور عموماً جب کوئی بندہ گھر میں بات کرتا ہے تو اس کو سنب کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں حرام موت ہے، تینوں نہیں پتا تے تو کہ یہ تینوں پرابلم ہے، ان شکرا تو دو گالاں بھی کر دیتے ہیں پیار نال، تو وہ سنب ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اس کے اندر وہ ڈائلاگ چلتا رہتا ہے